حضرات گرامی دیکھیے، آج یوم جمعہ ہے اور یہ بڑی عظمتوں والا برکتوں والا دن ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت بے شمار اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے، اور بے شمار لوگوں کے اللہ رب العزت اس دن میں بخشش فرما کر انہیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور یہ دن اتنی عظمت والا برکتوں والا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف محبت کے ساتھ میں آؤ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، نماز جمعہ کی اذان کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، سارے کام کو ترک کر دو اور اللہ کی محبت کے لیے، نماز جمعہ کے لیے محبت کے ساتھ میں آؤ، اور آنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ المبارک سے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور اللہ ہر گھنٹے میں اللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکت سے 6000 گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت والا برکتوں والا دن ہے یہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعۃ المبارک کو نہایت حسین جمیل دلہن کی صورت میں آراستہ پیراستہ ظاہر کیا جائے گا، اور اس کی عزت تعظیم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوتی ہیں، اسے اس کے محبوب مالک تک پہنچا دے۔ وہ لوگ جمعۃ المبارک کے انوار تجلیات سے منور ہوں گے، اور ان کے آگے نہایت عمدہ خوشبو و دلکش روشنی ہوگی، جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہیں۔ تمام جن انس کی نگاہیں ان پر لگی ہوں گی، لوگ تعجب سے ان کے گرد گھومتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، واقعی میں میرے عزیزو، جو جمعۃ المبارک کا ادب احترام کرتا ہے، جمعۃ المبارک کو بڑا دن سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے، ایسی ایسی عظمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن فرشتوں کی جماعتیں اتارتا ہے، اور جو اذان تک ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں، اور اذان سنتے ہی مساجد کے دروازوں پر آ جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کون اذان سے قبل آیا اور ذکر و عبادت میں مصروف رہا۔ جو موجود ہوں ان کے لیے مغفرت کی التجا کرتے ہیں، یعنی فرشتے گھومتے رہتے ہیں، اور جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو وہ جمعے کے دن مسجدوں کے دروازوں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کون اذان سے پہلے آیا اور کون ذکر و اذکار میں مسجد میں موجود ہے، تو وہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی التجا کرتے ہیں، مساجد میں داخل ہونے والوں کی گنتی کرتے ہیں، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور خطیب جب خطبہ پڑھنے لگتا ہے، یعنی جب امام خطبے کے لیے جب ممبر پر پہنچتے ہیں، جب خطبہ پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ بھی اپنے دفتر لپیٹ کر شامل ہو جاتے ہیں، یعنی خطبے سے پہلے تو یہ لوگوں کی گنتی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنا دفتر لپیٹ کر اسی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جمعۃ المبارک کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ وہ بھی جب امام بعد از سلام دعا کرتا ہے تو یہ آمین کہتے ہیں، اور پھر ان کے وسیلے سے تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو یہ بھی ان کے ذکر و اذکار، تسبیح اور استغفار لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں، الہی یہ فلاں شہر کے لوگوں کی جمعہ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دو اور کہو کہ اس نماز کو فلاں خزانے میں لے جاؤ جہاں ان لوگوں کے اعمال نامے ہیں۔ چنانچہ عزیزان گرامی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی نمازوں کو اس خزانے میں رکھ دیتے ہیں جو قیامت تک وہی محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کتنی عظمتوں والا برکتوں والا دن ہوا کرتا ہے۔ تو واقعی میں اس دن کا ادب احترام کرنا چاہیے اور اس دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی اب دیکھیے جو جمعۃ المبارک کے دن غسل کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر پیدا فرمایا ہے جس کی دیواریں انڈے کی طرح سفید ہیں، اس کے 70,000 دروازے ہیں اور اس میں بے شمار فرشتوں کا بسیرا ہے، اور وہ جمعۃ المبارک کے دن امت محمدیہ کے ان خوش نصیب افراد کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جو جمعۃ المبارک کے احترام کے لیے غسل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے غسل کرنے والوں کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی فرشتوں کی جماعت پیدا کی ہے کہ اللہ اکبر بے شمار تعداد ہیں ان کی، اور وہ سارے کے سارے فرشتے اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان جمعے کی احترام اور ادب کرنے کے لیے جمعے کا خیال رکھتے ہوئے غسل کرتا ہے تو فرشتے اس انسان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہرنی پر گزر ہوا جسے شکاری نے جال میں پکڑ رکھا تھا۔ ہرنی نے آپ سے عرض کیا اے روح اللہ، مجھے اس سے اتنی دیر کے لیے اجازت دلا دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ آپ نے شکاری کو چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگا یہ نہیں آئے گی۔ ہرنی نے پکار کر کہا اے روح اللہ، اگر میں وعدے کے مطابق واپس نہ آؤں تو میرا حال اس شخص سے بھی بدتر ہو جسے جمعۃ المبارک کو پانی بھی میسر ہو اور پھر وہ غسل نہ کرے۔ شکاری نے آپ کے کہنے پر ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکاری کو سونے کی تھیلی دے کر اسے آزاد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا مگر وہ ذبح کر چکا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر اسے بددعا دی کہ تجھے برکت نصیب نہ ہو۔ عزیزان گرامی ان کی دعا کا نتیجہ ہے آج تک شکاریوں کے لیے برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ جمعۃ المبارک میں پانی بھی میسر ہو، ہر چیز مہیا ہو نہانے کے لیے، پھر بھی انسان غسل نہ کرے تو وہ انسان گنہگار ہے۔ تو واقعی میں جمعۃ المبارک جب آئے تو اس کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے لیے ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، صرف خوشبو ہو تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، پاکیزہ حیا عورتیں اور پھر نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کا خوشبو کو پسند کرنا ذاتی طور پر نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے حقوق کو ملحوظ رکھنا تھا، کیونکہ آپ کو تو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کا جسم اطہر ہمیشہ معطر رہتا تھا، جہاں سے گزر فرماتے وہ گلی اور بازار مہک اٹھتے، بلکہ آپ کا پسینہ بھی مشک بار تھا۔ کسی نے اس سلسلے میں کیا خوب کہا ہے، عطر جنت میں بھی اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی واقعی میں یہ جمعۃ المبارک سارے دنوں کا سردار ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن بھی ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بے شمار بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے نماز پڑھنے کے لیے غسل کر کے جب آتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے کتنی محبت کے ساتھ میں جمعۃ المبارک کا ادب احترام کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔
گروہ در گروہ آ رہے ہیں، اے میرے فرشتوں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے؟ تو فرشتے بھی کہتے ہیں مولا یہ تیرے بندے تیری محبت کے لیے، تیرے یوم جمعہ کی محبت کے لیے آ رہے ہیں، اے پروردگار ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ بھی ارشاد فرماتا فرشتوں جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب نماز پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے اور انہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔